رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئی تھی. حضرت ثویبہ کا آپ نے دودھ پیا، حضرت امیر حمزہ نے بھی حضرت ثویبہ کا دودھ پیا. اس نسبت سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں. اور آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا کہ تمام شہداء کے سردار ہیں اور قیامت تک تمام شہداء کے سردار رہیں گے. قیامت تک جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، ان تمام شہداء کے سردار میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام النامی اسم گرامی حمزہ تھا اور آپ کے والد ماجد کا نام عبد المطلب تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ماجد تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت حمزہ کے بڑے بھائی تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ سگے چاچا تھے اور آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی اور ابو یعلا تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ و اسد رسول فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں. اس بنا پر ان کو شیر خدا کے، اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے شیر کا لقب ان کو اس لیے دیا گیا کہ حضرت امیر حمزہ کی بہادری کی وجہ سے، آپ کی شجاعت کی وجہ سے، آپ کے رعب و دبدبے کی وجہ سے، اور آگے جا کر آپ ان کی ہسٹری سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جب اسلام کا جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت حمزہ جب ایمان لے کر آئے اور پھر جب سیدنا فاروق اعظم ایمان لے کر آئے تو حضرت امیر حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور سیدنا فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد مکے کے اندر مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ دین کا اعلان کر دیا تھا. اور باقاعدہ حضرت جس وقت تقریباً جب حضرت فاروق اعظم ایمان لائے تو ان سے روایات کے مطابق اہل سیر نے لکھا کہ فاروق اعظم کے ایمان لانے کے کچھ دن پہلے حضرت امیر حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. بعض روایات کے مطابق 2 دن پہلے لائے تھے، کم و بیش جو بھی دن تھے، لیکن حضرت عمر سے پہلے آپ ایمان لے کر آئے. اور جس وقت آپ ایمان لے کر آئے اسی طریقے سے آپ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، مسلمانوں پر شدید سختی تھی، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. دار ارقم کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والے احباب موجود تھے. تو جس وقت حضرت عمر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی. تو کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ عمر آ رہے ہیں آپ کی طرف اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے دو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے 2 دن پہلے حضرت فاروق اعظم کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر جو اسلام کے لیے بہتر ہے اس کو ہمیں عطا فرما. تو حضرت جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا نا کہ حضرت فاروق اعظم عمر آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں. حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے عرض کیا فکر کرنے کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ، اگر عمر نیک ارادے سے آتا ہے تو فبہا، اگر اس کا ارادہ ٹھیک نہ ہوا تو انشاءاللہ امیر حمزہ کی تلوار ہوگی اور عمر کی گردن ہوگی. تو جب آپ ایمان لے کر آ گئے تو اس وقت جس وقت دار ارقم سے نعرہ بلند ہوا اور مکے کی گلیوں اور خانہ کعبہ کے صحن تک لوگوں نے اس نعرے کی آواز سنی، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فاروق اعظم اور حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی معیت میں جا کر عمرہ کریں گے. اور 40 لوگ ایمان لائے تھے، 20 ایک صف میں کھڑے ہوئے، 20 دوسری صف میں کھڑے ہوئے. ایک صف کی قیادت حضرت فاروق اعظم کر رہے تھے، دوسری صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے اور کہا کہ آپ سارے اکٹھے جا کر طواف کریں گے، اگر کسی کی ضرورت ہوگی تو وہ ہمارے سامنے آئے. اور جس وقت کفار نے، مشرکین نے، قریش نے
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا قافلہ طواف کے لیے آ رہا ہے اور اس قافلے کی قیادت حضرت امیر حمزہ اور فاروق اعظم کر رہے ہیں، تو کسی بھی کافر کے اندر، کسی بھی جب قریش کے سردار کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک سکیں۔ تو علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر اپنی دینی ایکٹیویٹیز کو شروع کیا تھا۔ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں رات کو خواب میں تھا اور خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی۔ کیا فرمایا حضور نے کہ اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے بعد پیش کرتے۔ جب آپ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ کی شہادت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین ہوئے اور بہت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، اور کیونکہ خاندان سارا دشمن تھا اور خاندان میں حضرت امیر حمزہ ہی تھے جو آپ پر ایمان بھی لے کر آئے تھے اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا قریبی اور محبت کا تعلق بھی تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے تھے، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک مقام دیکھا کہ جنت کے اندر ایک وادی کے اندر بڑا خوبصورت نورانی مقام تھا، اور اس جنت میں خداوند قدوس کی ساری نعمتیں موجود تھی، اور اس جنت کے اندر ایک عظیم تخت لگا ہوا تھا۔ کیا لگا ہوا تھا؟ تخت لگا ہوا تھا، اور سرکار فرماتے کہ اس تخت کے اوپر چاروں طرف جنتی تکیے لگے ہوئے تھے۔ کیا تھے؟ کیا مطلب کہ جنت کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے خود خواب میں وہ منظر دکھایا کہ جنت میں نے دیکھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے مجھے جنت میں نظر آئے، اور ایک مقام میں نے دیکھا جنت میں کہ جنتی تخت لگا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر جنتی تکیے لگے ہوئے ہیں، گویا کہ جنت کے اندر ایک شاہی جنتی تخت لگا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف گول تکیے لگے ہوئے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں وہاں میں نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو دیکھا کہ آپ اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور فرشتے آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، کیا مطلب اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد جو قبولیت عطا فرمائی، اور شہادت کے بعد جو جنت کے اندر مقام، مرتبہ، عظمت اور رفعت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری شانیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمائی، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ظاہری حیات میں دکھائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر ایک تخت لگا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر گول جنتی تکیے لگے ہیں، اور اس تخت پر میرے چچا حضرت امیر حمزہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنت کی ساری نعمتیں خداوند قدوس نے الاٹ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا تھا، حضور نے اس مقام کو بیان فرمایا۔ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت ہے۔ تیسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے قبیلے کے ایک صاحب کو لڑکا پیدا ہوا، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، اے اللہ کے حبیب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے بیٹے کا کوئی اچھا سا نام رکھ لے۔ کیا فرمایا کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور وہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ میرے بیٹے کا کوئی نام ارشاد فرمائیں۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ نام میں تیرے بیٹے کا نہ رکھوں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور رکھیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تمام اسماء میں سے، تمام ناموں میں سے مجھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا نام سب سے زیادہ پسند ہے، لہٰذا تمہیں جو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے میں تیرے بیٹے کا نام اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے نام پر رکھتا ہوں۔ اس سے یہاں پر سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے تو پاکان امت کے ناموں سے ان بچوں اور بچیوں کے نام رکھنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور بچوں اور بچیوں کی عمر کے لیے اس میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمام ناموں میں سے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا نام سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام اوجہو رکھو۔ پھر اسی طریقے سے چوتھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا خوش ہو جاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے گھر میں جب حضور بیٹھتے نا، سیدہ کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا، اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا خوشخبری ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، اور یقیناً انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام النامی اسم گرامی، آپ کا نام مبارک آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ آسمانوں میں لکھا کیا مطلب کہ حضرت جس طرح کی یہ دیوار ہے، یہ دیکھیں اس دیوار پہ آیات قرآنی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں نہیں ہمیں؟ بندہ کہے کہ بھائی میں مدینہ مسجد میں گیا تو میری مدینہ مسجد میں جاتے ہی جب میری مدینہ مسجد کے در و دیوار پہ نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا؟ مدینہ مسجد کی دیواروں پہ لکھا ہوا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مدینہ مسجد کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ مدینہ مسجد کی دیواروں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔ جس طرح بندہ جب پہلی جس بندے کے اوپر امپریشن پڑتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آسمان کے اوپر آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ کا نام آسمانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور فرشتے جب آسمانوں پر گزرتے ہیں تو ان کے سامنے حضرت امیر حمزہ کا نام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں مجھے جبریل نے بتایا کہ امیر حمزہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آسمانوں پہ جو میرے چچا حضرت امیر حمزہ کا نام لکھا ہوا ہے اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ۔ یہ آسمانوں کے اوپر حضور نے فرمایا بورڈ لگا ہوا ہے کہ حضرت امیر حمزہ خدا اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ یہ آپ کی فضیلت اور آپ کی اہمیت ہے۔ حدیث پانچویں حدیث سماعت فرمائیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی فضیلت اور آپ کا مرتبہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو ہجرت کے فوراً بعد 1 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ ایک قافلہ ترتیب دیا۔ ہجرت مدینہ طیبہ جانے کے بعد سب سے پہلا قافلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 صحابہ اکرام کا ایک قافلہ تیار کیا، اور اس قافلے کا قائد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو بنایا، اور حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں حضور نے اسلام کا جھنڈا دیا۔ کیا دیا؟ فرمایا کہ آپ اس جھنڈے کو آپ نے ہاتھوں سے اٹھائیں اور ان 30 جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ جو ہے لشکر لے کر فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں پر جو ہے وہ آپ چلے جائیں۔ تو حضرت امیر حمزہ جب وہاں گئے تو وہاں پر وہ جنگ تو نہیں ہوئی، فتح مسلمانوں کو نصیب ہو گئی، لیکن
جنگ بدر سے بھی پہلے، سب سے پہلے جو حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد پہلا قافلہ ترتیب دیا، اس کے امیر آپ نے حضرت امیر حمزہ کو بنایا، اور سب سے پہلے اسلام کی شوکت کا، اسلام کی عظمت کا،